سوچتے ہو کہ اس سال میرا اوارڈ ہوگا بیسٹ ایکٹر کا یا نہیں؟ یہ کبھی نہیں سوچ دل میں نہیں، آیا میں نے خیال میں نے کبھی ایوارڈس کے لیے الحمدللہ کام نہیں کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کیا ہے اس آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرٹ پہ ایوارڈس ملتے ہیں یا میرٹ پہ دیے جاتے ہیں. یہ تو فیوریٹزم پہ ہے سارا کچھ، اور اٹس ورلڈ اوور، اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان، ایوری ویئر اٹس لائک دیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایوارڈس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس نے واقعی محنت کی ہوتی ہے اور اس کو وہ نہیں دیا جاتا ہے ایوارڈ، تو وہ پھر ایک نفرت سی کریٹ ہو جاتی ہے، ایک رفٹ سی اس کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے. ایوارڈز نہیں ہونے سو کون لوگ ہیں جو تعین کر رہے ہیں کہ اس نے اچھا کام کیا، یا کتنے ججز ہیں جو بیٹھ کے پوری پرفارمنسز دیکھتے ہیں. سو ایک سسٹم بھی تو ہو نا. تو انفارچونیٹلی وہ سسٹم ہے تو نہیں. تو ہم یہی دیکھ کے کہ چلو نعمان جاز ایک اتنے سینئر ہیں اور اچھا کام کیا ہے اور واٹ ایور، چاہے انہوں نے برا ہی کیا ہو تو وہ دے دو. سو وہ والا جو ایک سینیریو ہے، تو میں اس لیے ایوارڈ سے بہت دور ہوں. میں آئی یوزلی ڈونٹ گو سم ہاؤ دی ادر، لیکن وہ کئی دفعہ آپ کو ایک سوشل پریشر ہوتا ہے، یا کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس چینل کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہو یا اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہو، تو وہ آپ کو بلیک میل کر کے لے جاتے ہیں. تو میں نے جب بھی ایوارڈ اٹینڈ کیے ہیں بلیک میل ہو کے کیے ہیں. میں نے کہ اندر سے کوئی خوشی نہیں ہے. اور ایوارڈز یہی ایوارڈ ہے کہ سڑک پہ آپ کو کوئی عزت دے دے اور آپ کو دیکھ کے ہنس پڑے، یا آپ کی کوئی تعریف کر دے، کوئی اچھی بات کر دے آپ کے حوالے سے. سو یہ ایوارڈ ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں. سو یہ رہائی کا کیریکٹر، پھر درسی جاتی ہے صلہ، and many others in between, I mean all those people you've done. تو الگ کیسے کرتے ہو کہ ریپیٹ نہ ہو جائے، اس کی سینسیبلٹی یا اس کا شیڈو نہ آ جائے؟ یہ بڑا ٹف کام نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکٹنگ اگر آپ کو نہیں آتی تو بہت آسان ہے کرنی، اور اگر آ گئی ہے تو پھر بہت مشکل ہے. تو مجھے میرے خیال میں ابھی تک نہیں آئی ہے، اس لیے میرے لیے آسانی ہے. سو کس نے بہت مشکل میں ڈالا؟ کس کیریکٹر نے کہ وہ سونے نہیں دیتا تھا رات کو؟ I am doing a project right now actually that is very difficult for me, but I'm doing it. اور ایک خوف میں تو مبتلا رہتا ہی ہے ایکٹر، جو سینسٹیو ایکٹر ہوتا ہے. جب وہ سیٹ پہ جاتا ہے پہلے دن شوٹ پہ، تو میں تو خیر بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہوں، اور تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ ایک خوف طاری رہتا ہے کہ پتہ نہیں I don't know whether I am able to deliver whatever was required or not, اور up to the expectations آیا بھی ہوں یا نہیں. تو وہ ایک خوف جو ہے نا، آئی تھنک وہ خوف ہر ایکٹر میں رہنا چاہیے. اگر وہ ہے تو وہ بہتر سے بہتر کام کر پائے گا. اگر وہ ختم ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ اب مجھے آ گیا ہے، اٹس پیس آف اے کیک اینڈ آئی کین ڈو اٹ ایزیلی، پھر آپ کے لیے چیزیں مشکل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ میں اس کو باقاعدہ سے پڑھوں ایکٹنگ کو؟ آیا جی، اور ابھی آیا، کوئی 2 ہفتے پہلے آیا، اور آئی واز ان کینیڈا، اور میں نے پھر کسی کی ایک ڈیوٹی لگائی کہ یار یہاں پہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں، آئی وانٹ ٹو لرن، آئی وانٹ ٹو گو ان ٹو اٹ، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سی کہ یہاں پہ لوگ گورا کام کیسے کرتا ہے، گورا اس کو کیسے پرسیو اور کنسیو کرتا ہے کیریکٹرز کو، اور کیریکٹرائزیشنز کیا ہوتی ہیں، پریپیئر کیسے کرتے ہیں، آواز کے کیا وہ سارے ہیں، ماڈیولیٹ کیسے کرتے ہیں. ہاں، تو وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ابھی کر کے آیا ہوں. دیکھیے آئی ایم پلاننگ ٹو گو اینڈ کوئی ایک 6 weeks اور 3 weeks اور 3 months، بلکہ ایک سیمیسٹر. آپ فیل کرتے ہو کہ دیکھو اگر ڈاکٹرز کو دیکھا جائے تو وہ ریفریشرز کرتے ہیں ہمیشہ، ہر سال میں وہ اپنی پریکٹس سے علیحدہ جاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا نیا سیکھتے ہیں ساری چیزوں میں، ہے نا، کرنا چاہیے نا. چاہے ڈاکٹرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، بالکل آرکیٹیکٹس ہیں. آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، اور بالکل بہت ضروری ہے میرے خیال میں، اٹس ویری امپورٹنٹ ہے نا. بالکل. لیکن ہمارے ارد گرد ویسے اتنے لوگ ہیں اور اتنے کیریکٹرز ہیں کہ ویسے بھی ہم ان سے ہماری زندگی ہماری اسکول ہے نا. ہاں جی، کیا ہمارے یہاں ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا. ہاں، یہ ایسا تو ہے، ایسا تو ہے. خوش ہو جس سے جو بھی ہو رہا ہے یہاں؟ نہیں، بالکل نہیں. بہت بہتر ہو سکتا ہے، لیکن
ہم نہیں کر پا رہے ہیں اتنا بہتر جتنا بہتر. کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم راکٹ سائنس تو نہیں ہے کوئی جو بھی سکسیسفل ملک ہے اس کا سسٹم ہم اپنا سکیں. مجھے پتہ لگتا مجھے یہ فیل ہوتا ہے ذاتی طور پہ ہم اپنے ساتھ اپنے اندر اپنے گرد و نواح کے ساتھ ایماندار نہیں رہے. سو ایک یہ بڑی بیسک وجہ ہے. اور پھر ہمارے یہاں پہ سوشل پریشرز بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اکنامکل جو سنیریو ہے وہ بھی اکانومی کا بھی سب کو پتہ ہے. تو اس کی وجہ سے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح میں ریہرسل ہو رہی تھی آپ لوگ ریہرسل کر رہے تھے اور میں لیٹ آیا 5 منٹ میرے خیال میں ٹریفک کی وجہ سے پھنس گئی. تو وہ ڈائریکٹر کے دروازہ جو تھا تو وہ اتنا سا شیشے کی کھڑکی ہوتی تھی جہاں سے آپ دیکھتے تھے اندر کے کون کون بیٹھا اور پھر آتے تھے. تو میں نے باہر کھڑے ہو کے دیکھا تو وہ ٹائم 5 منٹ سے زیادہ ہو گیا. میری ضرورت نہیں پڑی کہ میں اندر آؤں اور ٹھاکر صاحب کیونکہ اس زمانے میں کس طرح روب اور دبدبا اور احترام کیا چیز ہوتی تھی. آج میں دیکھتا ہوں تو وہ یہ ساری ویلیوز ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں سوسائٹی میں سے. آئی ڈونٹ نو وائی. یہ بھی ایک بہت ریزن ہے کہ ہم ٹیکنیکلی اگر آپ کہیں تو مشینوں کی آنے سے کوالٹی جو نظر آ رہی ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے لیکن جو اس کے اندر اس فریم میں جو کام ہو رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہو رہا ہے اور کن سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے دیٹ از ڈفرینٹ. سو وہ میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں. وہ جو کام ہو رہا ہے ٹیکنیکلی ٹھیک ہے مشینیں آ گئی. کیا سمجھتے ہو کہ رائٹرز کی ورکشاپس نہیں ہوتی انہیں کسی کی بھی نہیں ہوتی ایوالو نہیں ہوئے ہیں سوچ میں. میں آپ کو مزید بتاؤں ایکٹرز کی ورکشاپس نہیں ہوتی. آج آپ کسی ایکٹر کو کہیں کہ آڈیشن دینا ہے تو اس کو بڑا برا محسوس ہوتا ہے کہ یار میں زندگی کے 20-22 سال دینے کے بعد اب آپ گوگل پہ دیکھ لیں وہ آگے سے یہ کہتا ہے جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ورلڈ اوور یہ ہوتی ہیں چیزیں. سو وہ ورکشاپس یس وہ ہونی لازمی ہے. وہ کیسے ہوں گی؟ جو کہ پی ٹی وی کے دور میں باقاعدہ ورکشاپس ہوتی تھی سوشل ایشوز پہ ہوتی تھیں کام کے ایتھک پہ ہوتی تھیں. رائٹر کو بتایا جاتا تھا کہ اس وقت یہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سو دے ور ٹرین ان کا برین ٹرین تھا کہ آپ نے سوشل ایشوز پہ کس طرح بات کرنی ہے آپ نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. جیسے یہ چھوٹی سی بات ہے کہ عورت کو تھپڑ نہیں مارنا اسکرین پہ. آپ وائلنس کی تو بات بالکل الگ ہے نا کیونکہ آپ نے یہ روایت نہیں ڈالنی ہے کہ آپ جو اپنے if I sum up I think کہ ڈراما اس دور میں کریٹو لوگ بنایا کرتے تھے. آج کیلکولیٹر بنا رہا ہے تو جب کیلکولیٹر نے ڈرامہ بنانا شروع کیا تو پھر وہ ایسا ہی بنے گا. پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کیا چیز دکھانی ہے کیا چیز نہیں دکھانی. کیونکہ سب کمپلین کر رہے ہیں. براڈ کاسٹر کہاں براڈ کاسٹر وہ تو کلرک ہے اکاؤنٹنٹ ہے. اس نے تو پیسے دیکھنے کے کتنے آتے ہیں ٹی آر پیز کیسے ملیں گی. چھوڑ تو ویلیوز کیا ہیں نارمز کیا ہیں سوسائٹی میں کیا دکھانا ہے یہ دکھانے والی چیز ہے بھی یا نہیں ہے. اس نے بس کوئی ایسی چیز کرنی ہے اپنے اس چیز میں کوئی ایسا مسالہ ڈال دو کہ ٹی آر پیز بڑھ جائیں اور مجھے 4 پیسے آ جائیں کسی طرح. چھوڑ دو قوم برباد ہوتی ہے تو ہونے دو. سیلفش تھاٹ پروسیس ہو گیا بہت زیادہ. سو ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے الحمدللہ کہ ہم اپنا قبلہ درست کر لیں. نہیں الحمدللہ نہیں. میں نے حاصل قوم کیونکہ ہم سبھی تکلیف سے گزر رہے ہیں نا. ایک اکیلا کوئی ایک انڈیویجول کوئی پرائم منسٹر تو نہیں ہے ذرا ہم سب گزر رہے ہیں. ہمارے میں وہ جو قدریں تھیں جو روایت تھی جو تہذیب تھی تمیز تھی ہم وہ کھوتے جا رہے ہیں. اور اگر ہم آگے چل کے ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ٹو فال بیک دس از ویری الارمنگ ہے نا. دس از ویری الارمنگ. آج اگر کہ موب مینٹیلٹی میں چلے جا رہے ہیں. بالکل وہی ہے کہ فتویٰ دائر کر دیا تو کر دیا. اپارٹ فرام فتویٰ آپ سڑک پہ دیکھ لیں نا. آپ نے اگر کسی دیکھنا کہ یہ معاشرہ کتنا سینسیبل ہے تو آپ اس کی ٹریفک کو چیک کر لیں. کیا ہے باہر اس وقت کیا ہے. ہر آدمی دوسرے آدمی کو کچل کے پہلے پہنچنا چاہتا ہے وقت سے پہلے مرنا چاہ رہا ہے. ہر آدمی سڑک پہ مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ میں نے وقت سے پہلے مرنا ہے. ہر آدمی جلدی میں. کس بات کی جلدی ہے. وہ اندر سے وہ ایلیمنٹ ختم ہو گیا ہے. صبر کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا ہے. وہ ساری چیزیں سوسائٹی میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں.
سو میڈیا کا کوئی رول نہیں تھا کہ یہ سب میڈیا کا رول تھا اگر کریٹو لوگ رہتے, اگر سینسیبل لوگ رہتے. اکاؤنٹنٹس کو کیا پتا, ان کی ایک ڈفرنٹ ٹاسک ہے آل ٹوگیدر. سو بچپن میں ایسے ہی تھے